درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ محرم الحرام میں نئے کپڑوں اور شادی کا حکم۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا محرم الحرام کے پہلے 10 دن میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور گھر میں کلر وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، اور کیا محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے؟ 3 چیزیں انہوں نے ایک سوال کے اندر جو ہے شامل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں نئے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے، نئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسری بات، گھر وغیرہ میں اگر کلر پینٹ وغیرہ کرانا ہے تو کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تیسری بات یہ ہوئی کہ شادی کرنا کیسا ہے۔ شادی کرنے کو لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں خاص کر شروع کے 10 دنوں میں بلکہ پورا مہینہ ہی شادی کرنے کو پتہ نہیں گناہ سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ بہرحال کچھ خیالات ایسے ہی ہیں لوگوں کے کہ اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو خیالات لوگوں کے ہیں واقعی صحیح ہیں شرعی اعتبار سے یا غلط ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں بھی نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور گھر میں کلر بھی کروا سکتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے کسی طرح کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کسی طرح کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ آپ نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، کلر کرانا ہے وہ کرائیں، شادی کرنا ہے شادی کریں۔ مگر ہمارے معاشرے میں لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، یہی بات ذہن میں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ان کی شہادت ہوئی ہے، مگر شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا ہو، کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی اپنے شوہر کا۔ اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن کے علاوہ سوگ کرے۔ ان کی شہادت جو ہے سینکڑوں سال پہلے ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سوگ کی نیت سے کپڑے نہ پہننا یا شادی نہ کرنا، ماتم جیسا ماحول بنا لینا، کالے کالے کپڑے پہن کے ماتم کا اظہار کرنا، غم کا اظہار کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، شریعت نے اس کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے۔ رہی بات یہ کہ ان دنوں میں شادی کرنے کو غلط سمجھنا، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے اس مہینے میں تو کوئی بات نہیں، مت کیجیے۔ نئے کپڑے اس لیے نہیں پہنے کہ اس میں خاص طریقے سے کوئی اہتمام نئے کپڑوں کا تھا ہی نہیں جو اس مہینے میں پہنے جاتے، کوئی بات نہیں ہے، مت پہنیے۔ دوسرے مہینوں میں بھی آدمی ہر مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہنتا ہے، مگر یہ سوچ کر کے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، ہمیں ماتم کرنا چاہیے یا غم کا اظہار کرنا چاہیے، اس نیت کی بنیاد پہ ان چیزوں سے رک جانا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 10 دنوں میں شروع کے ہوں چاہے پورا مہینہ محرم کا، آپ جتنے بھی کام ابھی کرتے ہیں وہ ان میں بھی بلا شبہ کر سکتے ہیں۔ آگے ایک صاحب اور ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے گھر میں قربانی کا گوشت پڑا ہوا ہے، چند دن پہلے میرا ایک عزیز گھر میں آیا، اس نے بتایا کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، محرم میں قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے۔ کوئی صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے فتویٰ دے دیا، کیونکہ اب فتویٰ تو کوئی بھی دے دیتا ہے، دوا ڈاکٹر دیتا ہے، فتویٰ کوئی بھی دے دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میری رہنمائی فرمائے کہ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں، کیا واقعی محرم میں کھانا گناہ ہے؟ بس ذہن ہے انسان کا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ شریعت کے مسائل جو ہیں غیر عالم کو بتانا تک جائز نہیں ہے، جو عالم ہے اسی سے معلوم کیے جائیں، اسی کو بتانا چاہیے۔ یا پھر کوئی مسئلہ آپ نے ہم سے اچھے طریقے سے سیکھ لیا تو جتنا سیکھ لیا ہے اتنا ہمارے حوالے سے کسی اور کے حوالے سے آپ بتائیں کہ فلاں صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ایسے ایسے بتایا ہے، تو اتنا تو چلے گا۔ مگر یہ نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آیا بس کہہ دیا، اپنے ذہن میں جو بات آئی وہ لوگوں میں بیان کر دی، یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز و گناہ ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے
اٹکل پچو سے اندازے سے شریعت کا مسئلہ بیان کرنا یہ تک جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اندازے سے ایک بات بتا دی کہ ایسا ہی ہوگا، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو پھر بھی آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر غلط ہے تو گناہ گار ہیں ہی ہیں. اگر وہ صحیح بھی بیٹھ جائے آپ کا اندازہ، پھر بھی آپ پہ گناہ ہوگا کہ آپ نے اٹکل سے کیوں بتایا. جب صحیح علم نہیں تھا تو بات ختم کرنا چاہیے، بھائی ہمیں نہیں پتہ ہے، یہ جس کا کام ہے آپ اس سے معلوم کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے، بلکہ فتویٰ تو کوئی بھی دے دیتا ہے، مسئلہ تو کوئی بھی بیان کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور افضل یہ ہے کہ سارے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء کو اور ایک حصہ دوست و احباب کو دے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے. 3 حصے گوشت کے کر لے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کو دے دے، دوست و احباب جو بھی ہیں، اور ایک غریبوں فقیروں کو تقسیم کر دے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں سے مل جائے. سمجھ رہے؟ یہ افضل کام ہے، بہتر کام ہے. فقیر تو امام صاحب ایسے بھی آپ نے غیر مسلم بہت ہوتے ہیں. ہاں ابھی میں بتاؤں گا. دیکھیے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت آپ نہ دیں، اس کے علاوہ اگر وہ لینا چاہتا ہے، آپ دینا چاہتے ہیں تو اور دے دیں، کیونکہ وہ دیکھیے ہمارا ایک تبرک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ قربانی کا گوشت جو ہے غیروں کو نہیں دینا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد کوئی بھی مسلمان بھائی ہو سکتا ہے، تو آپ کھلائیں. اگر آپ کو کسی غیر مسلم کو دینا ہے تو بلا شبہ آپ خرید کر کے دے دیں اگر دینا ہی ہے، مگر اس میں سے نہ دیں، وہ آپ اپنے استعمال میں لے لیں. ہاں تو فرماتے ہیں کہ 3 حصے کر لیے جائیں. آگے بتاتے ہیں کہ اگر سارا گوشت اپنے گھر میں رکھا اور استعمال کر لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کا پریوار بڑا ہوتا ہے، اب پریوار بڑا ہے تو وہ قربانی کا گوشت جو ہے دوسروں میں کہاں بانٹ پائے گا. مثال کے طور پہ بھئی ہمارا پریوار ہے بہت بڑا ہے، دیکھا جائے تو ہمارا پریوار بہت بڑا ہے، 19 سالیاں ہیں، ہمارے ماموں کے بچے ہیں 19. اب اگر وہ قربانی کروائیں گے تو وہ غیروں میں کہاں بانٹ پائیں گے. ان کے 19 خود کے بچے، پھر بچوں کے بچے، تقریباً ملا کے 100 پہ گنتی پہنچتی ہے، تو ان کا تو وہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا، ایک دن میں پورا ہو بھی نہیں پائے گا. تو اگر ایسا پریوار ہے کسی کا کہ سارا گوشت اسی کے گھر میں ختم ہو جائے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ دوسروں کو تقسیم کریں. اس کا کھلانا ہی مقصد ہے تو اپنے بچوں کو کھلائیں، غیروں کو کھلائیں، کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو اگر اپنے استعمال میں آتا ہے تو سارا گوشت اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں، اور جب تک چاہیں رکھ بھی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. محرم سے پہلے ختم کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں اسے گوشت کو رکھ دیتے ہیں تو وہ محرم تک کھاتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ اپنا اپنا مزاج ہے، کسی کو جو ہے 2 دن پرانا گوشت اچھا نہیں لگتا ہے، اور کسی کو جو ہے مطلب 15-20 دن پرانا بھی اچھا لگتا ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کتنے دن تک رکھیں گے. جب تک وہ محفوظ رہ سکتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں، جب تک کہ وہ سڑے نہیں، خراب نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے اسے محفوظ کر لیں کہ خراب نہ ہو، کیونکہ سڑ جائے گا تب تو کھانا جائز ہی نہیں ہوگا. تو اسے رکھ سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں. ابتدائے اسلام میں 3 دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی. اب یہ حکم نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے، لہذا آپ جتنے دن چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور اسے محرم کے مہینے میں بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. لہذا قربانی کرنے والا یا جسے وہ دے جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھانے کو گناہ کہنا اٹکل سے بغیر تحقیق کے غلط مسئلہ بتانا ہے جو بلا شبہ ناجائز و گناہ ہے. اس لیے کہنے والے پر توبہ کرنا واجب ہے کہ اس نے غلط مسئلہ بیان کر دیا، اس سے توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے بھی اس بات کا خیال رکھے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان نہ کرے. اگر کوئی بات تحقیق کے ساتھ پتہ ہے تو بتائے، نہیں پتہ ہے تو کہہ دے کہ بھئی جس کو معلوم ہے آپ اس سے معلوم کر لیں. بہرحال بے وجہ جو ہے اگر پتہ نہیں ہے تو مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم.